اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی وہ عزت بیان فرمائی. سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے دنیا میں آیا ہوں. جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ غم نہ کرے بلکہ خوشی کرے تو وہ شخص اور پھر اچھا نام بیٹی کا رکھے, پھر اچھی پرورش کرے, اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے تو وہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو کتنا قابل رشک بنایا ہے, بیٹی کے باپ کو کتنا قابل رشک بنایا ہے. اللہ اکبر. آج پھر اسی گفتگو پر, اسی حدیث پر, اسی خوبصورت بات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ آج بھی دقیانوسیت کی فکر ہماری قوم کے ذہن و دماغ پر چھاتی جا رہی ہے. ہاں فلموں کو دیکھ کر, سیریلوں کو دیکھ کر پھر ایک مرتبہ بیٹی کے حوالے سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. گاڑیوں پر لکھا تو جا رہا ہے بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ, مگر سب سے زیادہ اگر قتل ہو رہی ہیں تو بیٹیاں ہو رہی ہیں. فلسطین کی سرزمین کا قتل عام نظر آتا ہے, شام کی سرزمین کا قتل عام نظر آتا ہے, اللہ اکبر, کشمیر کی سرزمین کا قتل عام نظر آتا ہے. دنیا کی زمین پر قتل ہونے والے لوگ نظر آتے ہیں, لیکن اگر آپ حقائق کی آنکھوں سے دیکھیں, اگر آپ حقیقتوں کے آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جنگوں میں جتنے لوگ بم اور میزائلوں سے شہید نہیں ہو رہے ہیں اس سے زیادہ بیٹیاں ماں کے پیٹ کے اندر دنیا میں چمچوں سے قتل کی جا رہی ہے, چھریوں سے قتل کی جا رہی ہے. کتنے بھیانک اور دردناک دور سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. مجھے تو یوں لگتا ہے مکے کے کفار سے بھی اس معاملے میں لوگ بدترین ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کا حق تو دیتے تھے, بیٹی پیدا ہونے کے بعد وہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے. آج کے اس دردناک ماحول میں, آج کی اس دقیانوسی سوچ میں بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کبھی گٹروں میں بہایا جاتا ہے, کبھی اللہ اکبر, کبھی گٹروں میں بہا کر, کبھی دواخانوں کے ڈسٹبن میں پھینک دیا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح رحمت للعالمین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. ایک گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا کہ روشنی گھر سے نکل رہی ہے. کون سی روشنی؟ لائٹ کی روشنی نہیں, چراغ کی روشنی نہیں, بلکہ باطنی نور نکل رہا ہے. صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس گھر سے نور نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں آگے بڑھانے سے پہلے گفتگو کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کیسی نظر عطا کر دی تھی کہ وہ باطنی نور کسی گھر سے نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں, اللہ اللہ, آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی فکر یہ ہوتی جا رہی ہے کہ جب صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے تو معاذ اللہ کچھ کم کج فہم لوگ اہل بیت پر ٹپنی کرتے ہیں, اور جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو صحابہ کرام کو طنز کیا جاتا ہے. یاد رکھنا اہل بیت کی محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے نفرت کی جائے, اور صحابہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرہ حیدری لگانے والوں کو شک کی نظر سے دیکھا جائے. اللہ اکبر. اس لیے کہ ایک سے محبت اور دوسرے سے نفرت اس وقت ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. یہاں تو الگ الگ ہے ہی نہیں. میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں, یک جان یک دل, ابو بکر فاروق عثمان علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یہاں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں,
اہل بیت کے گستاخوں سے بھی اور صحابہ کے بھی گستاخوں سے بھی، نادانوں جو ولی سے بغض رکھے اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، جو صحابی سے بغض رکھے اسے کس مقام پہ پہنچایا ہے۔ غور فرمائے، اس لیے کہ اولیاء تو صحابہ کے غلام ہیں، اولیاء تو صحابہ کے غلام ہیں، کوئی ولی کبھی کسی صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ صحابی وہ ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ کوئی صحابی جس کے نام کے ساتھ صحابیت کا ٹائٹل ہے، اس کا مقام تمام اولیاء سے بڑھ کر ہے۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں، ارے نادان جو نبی کو خواب میں دیکھے اس کی وہ قابل رشک ہوتا ہے، تو جنہوں نے نبی کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپ کی دھول کی شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، محبوب جو تیرے پیچھے پیچھے جنگوں میں گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والے گرد و غبار کی قسم بھی قرآن اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے گرد و غبار کا یہ عالم ہے، ان کے گھوڑوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جن کے گھوڑے اتنے بے مثال ہیں، ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہوگا؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سنیوں کو یہ وضاحت دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ صحابہ جنتی ہے، ہمیں یہ وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صحابہ جنتی ہے۔ کیوں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ قرآن نے جنت کا اعلان کیا ہے کہ جنت ہے، اسی قرآن نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ نعرہ رسالہ، اس کی روشنی میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ جو قرآن جنت کا اعلان کر رہا ہے وہی قرآن، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جنت چھوٹی ہے، صحابہ کو اس سے بڑا انعام ملا۔ کیا بات، جنت چھوٹی ہے، صحابہ کو اس سے بڑا انعام ملا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ لوگ ہم سے کیا پوچھتے ہیں کہ صحابہ جنتی ہے کہ میں نے کہا جنت چھوٹی ہے، صحابہ کو اس سے بڑا مرتبہ دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، وہ کافروں کو دوست رکھیں، کافروں سے محبت کرے، کافروں کو دوست رکھے۔ قرآن کہتے ہیں اگرچہ کافر ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار ہوں۔ کس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ صحابہ پر بغض کرنے والوں سے پوچھو یہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے کس کے لیے ہے؟ کیا بات، اس کے اولین مصداق نبی کے اصحاب ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، پہلے نمبر پہ نبی کے صحابہ۔ قرآن کہتا ہے یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کفر کو پسند کرنے والے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، یہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے چھوڑا، قرآن میں پھر کہتا ہے ان کو انعام کیا ملا؟ ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، واہ، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگائی۔ کیا بات، میں یہاں میرا عنوان اگرچہ یہ نہیں، لیکن چونکہ ذمہ داری اس وقت اب شیخین کے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے، اللہ اللہ، توجہ تو فرمائنا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ عنوان کوئی بھی ہو، آگ جہاں لگی ہے پانی تو وہاں ڈالنا ہوگا، کیا بات، ورنہ آگ کہیں اور لگی ہے پانی کہیں اور ڈالنے کوئی عقل مندی تو نہیں ہے نا۔ کیا بات، اور وہ بھی شیخین کے ایمان پہ وہ بات کرتے ہیں جن کے خود کے ایمان کے ٹھکانے ہوئے۔ اللہ اللہ، توجہ تو فرمائے، کیا دین آ گئے، کیا دین آ گئے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے،
اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ مومن نہیں تو دنیا میں پھر مومن کسے کہتے ہیں؟ کیا بات، میرے امام نے تو کیا بات کہی ہے، اللہ اکبر۔ میں یہاں اس سے پہلے ایک بات کہوں، لوگ جنت میں جائیں گے بعد میں، قیامت کے بعد۔ شیخین تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا چیز ہوگی؟ میرے امام کہتے ہیں سادین کا قران ہے پہلوے ماہ میں، سادین کا قران ہے پہلوے ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سلام جن کو پیش ہوتا ہے نبی کے بعد وہ شیخین ہیں، سب سے زیادہ سلام دنیا میں جس کو پیش ہوتا ہے وہ شیخین ہے، اور 70,000 فرشتے صبح آ کر شام جہاں درود پڑھتے ہیں تو وہاں جہاں نبی کا مزار ہے وہیں پر وہ شیخین ہیں۔ اگرچہ وہ درود نبی پر پڑھتے ہیں لیکن شیخین کا مزار رسول اللہ ایسے ان کو اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کہ سبحان اللہ، جس کو نبی نے اپنی امان دی ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ عام مسلمان دامن میں چھپ جائیں تو فرشتوں کو نہیں ملتے، جسے رسول اللہ نے اپنے پہلو میں چھپا رکھا ہو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن بات میں کہہ رہا ہوں، قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ مہر کسے کہتے ہیں بھائی؟ جب خط لکھ دیا جاتا تھا، یا آپ آج بھی مفتیان کرام موجود ہے فتویٰ لکھتے ہیں تو آخری میں مہر لگاتے ہیں، مہر کے بعد نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ جب مہر لگ جائے تب کوئی اس میں بڑھوتری اور کٹوتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتا ہے میں نے مہر لگائی ہے ایمان کی، جب ملا کی مہر لگے تو کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو سکے۔ جس میں اللہ کی مہر لگ جائے تو پھر اس میں کمی زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نے ان پہ مہر لگا دی ہے اب وہاں کفر کا گزر اور نفاق کا گزر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مہر اللہ کی لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اور پھر وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے اپنی خصوصی مدد کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے، روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ ایک تفسیری قول یہ بھی ہے کہ جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو قرآن کہہ رہا ہے جنت ہے وہ قرآن صحابہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ جنت کے بعد اب ذکر آ رہا ہے اس سے بڑی چیز کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جس کو رضی اللہ کہا جاتا ہے اس کو جنتی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جنت بہت پیچھے رہتی ہے رضا الہی کے، جنت بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، صدیق اکبر تو وہ صحابی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے نام لے کے کہا اے ابو بکر، کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت میں دیدار ہوگا اللہ کا، الگ الگ وقتوں میں ہوگا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو رضوان اکبر مل جائے ان کو ہمیشہ دیدار ہوتا رہے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جس کو رضوان اکبر مل جائے اس کو ہمیشہ دیدار ہوگا۔ تو صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ، جسے رضوان اکبر ملے وہ کون ہے جس کو ہمیشہ دیدار ہوگا؟ فرمایا ابو بکر وہ تیرے سوا ہو کون سا جس کو اللہ نے رضوان اکبر۔ سبحان اللہ۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ کے لیے قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی جماعت ہے، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے۔ ماشاءاللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، میں نے کہا ان کا بگڑتا کیا ہے؟ اللہ نے ان کو رضوان اکبر عطا کیا، آپ نہیں مانتے تو آپ کا، ہم علی کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم نے کہا ان کا کیا بگڑتا ہے؟
رسول اللہ نے فرمایا ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ ہیں. کیا بات ہے. ہاں تو بہرحال بات دور نہ نکلے، وقت تو پہلے ہی زیادہ ہوا. میں عرض کر رہا تھا صحابہ کو صاحب نگاہ کی صحبت نے وہ نگاہ عطا کی کہ ایک گھر سے باطنی نور نکل رہا ہے. باطنی نور صحابہ نے دیکھ لیا، اس نور کو دیکھا. بھائی اللہ کے نور کو جب دیکھا نا رسول اللہ کی شکل میں، اب کون سا نور ان کی نگاہوں کے سامنے حجاب ہو سکتا تھا؟ تو باطنی نور دیکھا تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ نور ایک گھر سے نکل رہا ہے، یہ باطنی نور چھن چھن کے گھر سے نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی، یا تو اس گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہوگا، یا تو اس گھر میں کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی. توجہ کریں، غور فرمائیں. بیٹی یہ ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور چاروں طرف سے گھیر کے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہوئی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں موجود رہے گی رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں موجود رہیں گے. اللہ اکبر. یعنی جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اس گھر میں برکت کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک گھر میں بیٹی موجود ہے اس وقت تک اس گھر میں رحمت کے فرشتے موجود ہیں. میں بیٹی پر اور کیا عرض کروں، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں، میری بہنوں کی خاص توجہ، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جس مذہب میں بیٹی سیدہ عائشہ ہے، جس مذہب میں بیٹی سیدہ حفصہ ہے، جس مذہب میں بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، فاروق اعظم کی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین ہے. اسی طرح سے مصطفیٰ جان رحمت کی 4 شہزادیاں اور اس میں سے سب سے آخری شہزادی اللہ اکبر ان کا نام آتا ہے تو اللہ اللہ ہماری عقیدتوں سے سر جھک جاتے ہیں، نگاہیں عقیدتوں سے جھک جاتی ہے. اللہ اکبر. کائنات کے اندر کسی کی بیٹی بھی ایسی ہو سکتی ہے جیسے میرے نبی کی شہزادی ہے. کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں بیٹی سیدہ زینب کبریٰ ہے، ہمارے مذہب میں بیٹی سیدہ سکینہ ہے. میں اگر چند لوگوں کے نام لے کر کے تھوڑا سا ان کی بارگاہ کے اندر حاضری دوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بالخصوص بہنوں سے کہتا ہوں، اب مردوں سے زیادہ نفرت عورتوں کے دلوں میں بیٹیوں کے لیے ہے. میں بیٹی کو جنم نہیں دینا چاہتی، اس لیے کہ بیٹی ہوگی تو شادی کیسے ہوگی، بیٹی ہوگی تو داماد کے نخرے کیسے اٹھائے جائیں گے، بیٹی ہوگی تو اللہ اکبر یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا. سن لو میری بہنوں، میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کو پیٹ میں قتل کرنے والی قاتلہ عورتوں تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. اگر تمہاری ماؤں نے بھی تمہارے لیے یہی سوچا ہوتا کہ چلو بیٹی آئیے اس کو قتل کر دو پیٹ میں، تو کیا تمہارا وجود ہوتا؟ تمہیں پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات سے کتنا پیار کیا ہے، کتنی محبت کی ہے. بلکہ میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں جس نے فاطمہ سے محبت کی، حضور نے اپنی شہزادی کا نام لے کے جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. سبحان اللہ. جہنم کی آگ حرام ہے صرف سیدہ پاک سے محبت کرنے کے حوالے سے. واہ. غور تو کریں، جس کی شہزادی کے نام کی محبت کی برکت سے جہنم حرام ہو جائے. اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کی محبت سے اللہ تمہیں 100 نفع عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں 100 نفع عطا فرمائے گا، جس میں سب سے چھوٹا نفع تمہارا یہ ہے کہ مرتے وقت پلسرات اور حساب کتاب میں اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا. یہ محبت کی برکت ہے. اس لیے کہ محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں محبتیں پہنچاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت سے ہاتھ دھو لو. ہم کہتے ہیں 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے پیدا ہونے والے مولویوں
ہم اپنی جانوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن محبت اہل بیت نہیں چھوڑ سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لاؤ نہ کسی خاندان میں ایسا خاندان جس خاندان کا حال یہ ہے کہ اس گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے. اللہ اللہ اللہ. کوئی خاندان ہو تو بتاؤ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان. اور اس گھر کا تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ عالمیان، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ لکیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، ام الائمہ، ام الحسنین، سیدہ فاطمہ الزہرا کے تقوی کا عالم یہ ہے. ہم نازا ہے نازا، ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے. ہمارے نبی کے گھر میں ایسی شہزادی ہے جس نے سر کے دوپٹے کو نہ کبھی چاند نے دیکھا نہ کبھی سورج نے. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور اس رسول اللہ کی شہزادی ہے جسے ہم ثانیہ زہرا کہتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل میں نے کسی کو دیکھا تو سیدہ فاطمہ کو دیکھا. ترمذی شریف اٹھائیں، کنز الامال اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا سیدہ عائشہ سے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، صدیق اور صدیقہ کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں ان سیاہ دل لوگوں سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ کی سب سے زیادہ فضیلت میں جتنی حدیث بیان کی ہے اس بیان کرنے والے راوی کا نام بتاؤ. کیا بات. سب سے زیادہ حدیث اگر سیدہ فاطمہ کے شان میں کسی نے بیان کی ہے تو وہ ہماری ماں طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ذات ہے. لیکن یہ صدیق کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، صدیقہ کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی نے یہ بیان کیا تو بتاؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کی ہم شکل، سب سے زیادہ صورت میں حضور کے مشابہ اور سیرت میں، بلکہ انہوں نے تو واضح طور پہ کہا چلنے میں، بولنے میں، سخاوت میں، چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے میں نے سب سے زیادہ رسول اللہ کے کسی کو مشابہ دیکھا تو وہ فاطمہ بنت محمد کی ذات. سبحان اللہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں. غور فرمائیں تو لیکن رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہستی کون؟ سیدہ فاطمہ. اور ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہستی جو ہے اس ذات کو ثانیہ زہرا سیدہ زینب کبریٰ بنت علی کہتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ 5 جمادی الاولیٰ 5 ہجری کو سیدہ زینب پاک کی ولادت ہوئی. رسول اللہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں امام حسن بھی پیدا ہوئے، امام حسین بھی پیدا ہوئے، حضرت امام محسن بھی حضور کی ظاہری حیات میں پیدا ہوئے. سیدہ فاطمہ کی کوئی اولاد رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد ماں کے شکم میں نہیں آئی. جب ماں کے شکم میں نہیں آئی تو دوسرے سارے قصے ہی جو ہے وہ قصہ پارینہ ہو جاتے ہیں، بلکہ گڑے ہوئے قصوں کا شیش محل، گڑا ہوا شیش محل خود بخود چکنا چور ہو جاتا ہے. اہل علم جانتے ہیں میں اشارہ کدھر کر رہا ہوں. عنوان وہ نہیں ہے. 1 گھنٹے کا ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہے اس لیے کہ بارش کا موسم ہے اور موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گفتگو کو طویل کیا جائے. جیسے جیسے ٹھنڈی ہوائیں بڑھتی جاتی ہے میری پشت پر بیٹھے ہوئے بزرگوں کے دل دھڑکتے ہیں کہ کہیں بارش نہ آ جائے. اس لیے اس سے پہلے کہ باران رحمت کا نزول ہو میں اپنی گفتگو کو ضرور پوری کروں گا. توجہ کریں بہنوں کی اور آپ کی خاص توجہ. رسول اللہ کی ظاہری حیات میں اللہ اکبر سن 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت، سن 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت، سن 5 ہجری میں سیدہ زینب کی ولادت. زینب کا نام اللہ کے رسول نے زینب رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بڑی چہیتی شہزادی سیدہ زینب بنت محمد یہ رسول اللہ کی سب سے بڑی شہزادی تھی. ان کا وصال 4
ہجری میں ہو گیا تھا. 4 ہجری میں سیدہ زینب دنیا سے پردہ فرما گئی تھی. اسی طریقے سے 2 ہجری میں حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا تھا, اور اس طریقے سے تقریباً جو ہے 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا وصال ہو گیا تھا. یعنی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں تینوں شہزادیاں وصال فرما گئی تھی. 4 میں سیدہ زینب کا وصال ہوتا ہے, اور 5 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہلی شہزادی پیدا ہوتی ہے. ہو بہو صورت میں سیدہ فاطمہ کی طرح تھی. اللہ کے رسول نے کان میں اذان پڑھی, اللہ کے رسول نے کان میں جو ہے اقامت پڑھی, اور اس کے بعد حضور نے فرمایا نام کیا رکھا جائے, تو آقا نے فرمایا میں نے اپنی بڑی بیٹی کی یاد میں اس کا نام زینب رکھا ہے. یعنی سیدہ زینب کا جو تذکرہ کربلا میں کیا جاتا ہے, یہ زینب ان کی خالہ سیدہ زینب کی یادگار تھی. اللہ اکبر. اور زینب کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ زین اب, اگر عربی اضافت کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ زین اب باپ کی زینت. اور اگر فارسی اضافت کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ باپ کے کردار, باپ کی سیرت, باپ کے اخلاق کا آئینہ. کیا بات. اور اگر آپ اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھیں زینب, تو لسان العرب میں جب آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے کہ زینب کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو الزین خلاف الشین. زین کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیب کا اپوزٹ ہے, مطلب جس میں کوئی عیب نہ ہو اسی کو زین کہتے ہیں. ایک مقام پر زینب کا مطلب آ رہا ہے باپ کی زینت. اور باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ اسے کہتے ہیں جسے دنیا علی حیدر کرار کہتی ہے, جس کی شجاعت بے مثال, جس کا علم بے مثال, جس کا تقوی بے مثال, جس کی سیرت بے مثال, جس کی صورت بے مثال, جس نے زندگی میں کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا, اسی کو علی کہتے ہیں. جو میدان میں آیا تھا تو دشمن کے سکے چھوٹ جاتے تھے, اسے علی کہتے ہیں. جس کی محبت ایمان کی نشانی ہے, جس کی دشمنی منافقت کی علامت ہے, اسے علی کہتے ہیں. اگر علی کو پوچھو تو ہم یہ کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کون علی؟ جس کے لیے صدیق اکبر کہے علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کون علی؟ جس کے لیے ام المومنین کہے علی کا ذکر عبادت ہے, علی علی کرنا عبادت ہے. ایک صاحب نے کہا سنی علی علی کیوں کرتا؟ میں نے کہا ملا کی سنوں کہ اپنی اماں کی سنوں؟ ہماری ماں ام المومنین کہہ رہی ہے علی علی کرنا عبادت ہے. اور 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے پیدا ہونے والا مولوی کہتا ہے کہ علی علی کرنا رافضیت ہے. تو ہم اپنی امی کی سنیں کہ 1857 کے بعد انگریزوں کی پیداوار کی سنیں؟ ہم نے کہا تم نے تو یا رسول اللہ پہ شرک کے فتوے دیے, اگر تم یا علی پہ رفض کا فتویٰ دیتے ہو تو تعجب کی بات کیا ہے. لیکن بریلی کا امام سارے سنیوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ قیادت کرتے ہوئے کہتا ہے علی علی کیسے چھوڑ دیں گے. مطلع القمرین میں کہتے ہیں اے عزیز علی کا ذکر صوفیہ کے دل سے پوچھ, جب تک علی علی نہیں کرتا تب تک ولی ولی نہیں بنتا. اسی لیے کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی. نعرہ حیدری. زینب اسی علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں. زینب زینب کو اللہ کے رسول نے گھٹی دی, اللہ کے رسول نے. اور سیدہ زینب کیا خاتون, عورتوں کو حوصلہ ملتا ہے کاش کہ کوئی سیدہ زینب کی زندگی پڑھے. امام حسین علی جدہ علیہ السلام مدینہ منورہ سے چلے اور کربلا کی زمین پر پہنچے, لیکن کربلا میں امام شہید ہو گئے.
امام تو جنت میں چلے گئے، راحت پا گئے، لیکن کربلا سے لٹا پٹا قافلہ آبرو اور ساری حفاظتوں کو سنبھال کر قائد کے طور پہ لانے والی اگر کوئی ہستی ہے اسے سیدہ زینب بنت علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ انہوں نے غلط ثابت کر دیا۔ عورت کا مطلب صرف برتن دھلنا نہیں، عورت کا مطلب صرف کپڑے دھلنا نہیں، عورت کا مطلب صرف گھر کا کھانا پکانا نہیں، عورت کا مطلب قیدی بن کے گھر میں رہ جانا نہیں، بلکہ عورت کا مطلب اگر زینب ہے تو زینب کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی مرد بولنے والا نہیں رہتا وہاں پر اللہ اکبر سیدہ زینب کے خطبے کی گونج آج بھی کوفہ کے دارالعمارت سے آ رہی ہے، اور اس خاتون نے ایسا خطبہ دیا ہے اللہ اکبر کہ دشمن آج بھی چپ ہے۔ اللہ اکبر کوفہ کے دارالعمارت میں خطبہ دینے کے بعد دمشق کے اندر جامع مسجد میں اللہ اکبر جسے لوگ یزید کا دربار کہتے ہیں، اس دربار یزید میں سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا ہے لوگوں کو مولا علی کے خطبے کی ہیبت یاد آ گئی ہے۔ وہ کیسی خاتون تھی اللہ اکبر، وہ شیر دل خاتون، اللہ اللہ آپ کو پتا ہے، لیکن اللہ اکبر اگر آپ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن کی ایک کتاب ہے جو مصر سے چھپی ہے، اس کا نام ہے، اس کتاب کا نام ہے سیدات بیت نبوت، اس میں ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن سیدہ زینب کا کردار لکھتی ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے سلمان فارسی آیا، یا رسول اللہ علی و فاطمہ کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھی، مبارکباد دی جا رہی بچی کی ولادت پر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے سب کو کہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو تو خوشی کرو، اور حضور کے گھر نواسی پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم زینب کو ہاتھ میں لے کے رو رہے ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن لکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب سلمان فارسی نے مبارکباد دی تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں میری اس بیٹی کو کربلا میں ستایا جائے گا، اسے دکھ دیے جائیں گے، اسے دکھ دیے جائیں گے۔ عقیلہ بنو ہاشم کا مصنف اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب مزار رسول پر حاضری دینے کے لیے جاتی تھی تو طریقہ کیا ہوتا؟ مزار رسول پر شہزادی رسول کا جگر گوشہ سیدہ زینب حاضری کے لیے جا رہی ہے۔ عقیلہ بنو ہاشم کا مصنف لکھ رہا ہے طریقہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے تو وہ کبھی دن کے وقت تو اپنے نانا کے مزار پر نہ گئی، توجہ کرو، یہ بیٹیاں نبی کے گھر کی، کیا بات ہے، آج ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں کہ آگ کی پیٹیاں ہیں، حالات بدل گئے۔ ہماری بیٹیاں تو شادی کے موقع پر کافروں کی کلب میں ہاتھوں میں مہندی لگانے جا رہی ہیں، اللہ اللہ، ہماری بیٹیاں تو فیس بک چلا رہی ہے، ہماری بیٹیاں تو یوٹیوب چلا رہی ہے، ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ ولیموں میں، شادیوں میں، میتوں میں بن سنور کر جا رہی ہے، بلکہ شادیاں اور ولیوں میں میت بن سنور کے جانا کوئی قیامت سے کم نہ تھا۔ اب تو ہم نے سنا ہے آپ کے علاقے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن مسلمانوں کی بیٹیاں میک اپ کر کے میلوں میں جاتی ہیں، اللہ، اور یہ لوگ ہیں محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت۔ میں نے کہا او جھوٹے عاشقوں، تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے اس دن اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو میک اپ کرنے کی اجازت دے؟ اللہ 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 اللہ، سرخی اور پاؤڈر لگا کر عاشورہ کے دن اگر تمہارے گھر کی بیٹیاں میک اپ کر کے میلوں میں جاتی ہیں تو میں تم سے پوچھتا ہوں یہ کون سی حسینیت ہے؟ جس دن علی اکبر کے سینے میں، دل میں شامیوں کا خنجر چبھا تھا وہ دن میک اپ کا دن ہے؟ جس دن علی اصغر کے حلق پر بابا کے گود کے اندر تیر چلا تھا وہ دن میک اپ کا دن ہے؟ امام قاسم کی جس دن شہادت ہوئی تھی وہ دن میک اپ کا دن ہے؟ آل رسول کا گھر اجڑ گیا تھا، خیموں کو آگ لگ گئی تھی، وہ دن میک اپ کا دن ہے؟ کون روکتا ہے؟ اور جو علماء روکتے تم ان کو یزیدی کہتے ہو؟ شریعت کی بات کرنا یزیدیت ہے۔ تمہیں مرنا ہے مسلمانوں، ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟
جس مذہب نے ولیمے میں سج دھج کے بے پردہ جانے کی اجازت نہیں دی، اس مذہب میں شہادت کے دن سج دھج کے بے پردہ عورتیں نکل رہی ہیں۔ ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی منع کرنے والا؟ دیکھو دیکھو وہاں میلہ ٹھیلا تو دور کی بات، سیدہ زینب کبھی دن کے اجالے میں اپنے نانا کے مزار پر نہ گئی، اس لیے کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ ثانیہ زہرا تھی، علی مرتضیٰ نے پرورش کی تھی، رسول اللہ کی گود میں پرورش ہوئی تھی، سیدہ فاطمہ کی گود میں پرورش ہوئی تھی، اور جانا بھی کیسے جانا تھا؟ بیٹیوں کو اکیلے کالج بھیجنے والوں، بیٹیوں کو اکیلے پکنک پہ بھیجنے والوں، گھر سے نکل کر نانا کے مزار تک جانے کے لیے انداز کیا ہے سیدہ زینب کا؟ دائیں امام حسن ہے، بائیں امام حسین ہے، آگے آگے مولا علی چل رہے ہیں۔ اس شان سے سیدہ زہرا کی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ اللہ اکبر نانا کے مزار پہ رات کے وقت جاتی ہے، اور جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں قدم رکھا، مولا علی نے سارے چراغ بجھا دیے، ساری روشنی گل کر دی۔ کسی نے پوچھا علی آپ نے روضہ رسول پہ پہنچتے ہوئے ساری بتیاں گل کر دی؟ کہا ساتھ میں بیٹی کو لایا ہوں، میری بیٹی پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ سیدہ زینب کا کردار ہے۔ آج ہم بیٹیوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں، بالکل پڑھاؤ، لیکن ان کی آبرو کے تحفظ کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، استغفر اللہ۔ آج ہم نے بیٹیوں کو ایسے چھوڑ دیا، ماں باپ کو خیال ہی نہیں میری بیٹی کرتی کیا ہے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، بیٹی اگر 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دے دو، مگر 50,000 کا اسمارٹ موبائل اپنی بیٹی کو مت دینا۔ یہ بہت تباہ کن ہے۔ آج بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، اللہ اکبر کیا ہو رہا ہے؟ گھر گھر آگ لگی ہے، شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، ہاتھوں کی مہندی نہیں چھوٹتی اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ پتا چلا اس کا تو فلاں کے ساتھ چکر چلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ موبائل استعمال ہو رہا تھا۔ ہر موبائل استعمال کرنے والی بیٹی ایسی نہیں ہوتی، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں، حالات اللہ اکبر۔ موبائل میں کیا کیا دیکھا جا رہا ہے، کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب کا کردار دیکھو، مگر اللہ اکبر ایک وقت تو وہ بھی آیا، ایک لمحہ وہ بھی آیا، اللہ اکبر بابا کے ساتھ مزار رسول پر جانے والی، اللہ اکبر جس وقت کربلا میں اللہ 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 اکبر ان کی چادریں تک چھین لی گئی، اس وقت ان کے دلوں پہ کیا گزرا ہوگا، اللہ اکبر ان کو بازاروں میں لے کر کے جایا گیا، اس وقت ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ جو کبھی سودا خریدنے بازار نہیں گئی، ان کو اللہ اکبر ظالم بازار تک لے گئے۔ اللہ اللہ یہ بھی بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے، سیدہ زینب کا وصال ملک شام میں ہوا، ان کا مزار ملک شام میں ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ سیدہ زینب کا مزار ملک شام، اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، ان کے شوہر تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عبداللہ میرے مشابہ، کیا بات، اور فرمایا کہ میں دنیا میں بھی ان کا نگہبان ہوں اور آخرت میں بھی ان کا نگہبان ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت جعفر شہید ہوئے نا تو اس وقت تو لوگوں نے پوچھا ان کا نگہبان کون ہے؟ یہ یتیم بچوں کا۔ فرمایا جعفر کے بچوں کا میں دنیا میں بھی نگہبان ہوں اور آخرت میں۔ سبحان اور اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ کے لیے کہا، 3 بار دعا کی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو اتنا مالدار کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کا لقب تھا ابو المساکین، مسکینوں کا باپ، اس لیے کہ کوئی بندہ کوئی حاجت لے کر جائے اور حضرت عبداللہ اس کو منع کرتے ہو ہی نہیں سکتا۔ زینب حضرت جعفر طیار کی بہو ہے اور مولا علی کی بیٹی ہے، علی کے مرتضیٰ کی بیٹی جعفر طیار کی بہو حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بیوی تھی۔ اللہ اکبر، شوہر کے ساتھ، اتنے مالدار شوہر کے ساتھ جب آپ نے مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کیا، جیسے ہی شام کی سرحدوں میں داخل ہوئی تو 61 ہجری کا وہ واقعہ،
بازاروں میں گھمایا جانا اور وہ بے حرمتی جس کا ذکر میں کیا کروں، اللہ اللہ اس کو تو بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے تو حضور صد اللہ فاضل کی کتاب سمان کربلا اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کو پڑھنا ہے تو استاد زمن کی کتاب جس پر تصدیق ہے اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند کی آئین قیامت، اس کا آخری اس کے اوراق اٹھا کر کے دیکھے کہ خاندان نبوت پہ انہوں نے ظلم کیا کیا۔ وہ ظلم کو کون بیان کرے؟ ہمت کس میں ہے، طاقت کس میں ہے؟ لیکن اتنا ضرور ہے، جس نے سب کی بیٹیوں کی سروں پر چادر عطا کی، ان کی مقدس بیٹیوں کے سروں سے چادر چھینی گئی۔ جس کے صدقے میں سب کھاتے ہیں، اس کے خاندان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ جن کے صدقے میں سب کو عزت ملی ہے، ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، انہیں اتنا ستایا گیا کہ داستان بیان کرنے والا اپنے آپ پر صبر نہیں رکھ سکتا۔ جب سیدہ زینب ملک شام کی سرحدوں میں پہنچی، تو پہنچنے کے بعد ان کو یاد آیا جو کبھی خریدنے کے لیے بازار نہیں گئی تھی، ان کو جب بازار لے گیا وہ صدمہ یاد آیا۔ اس صدمے کو سیدہ زینب برداشت نہ کر سکی، اور اسی صدمے میں سیدہ زینب نے ملک شام میں آخری ہچکیاں لے کر دم توڑ دی۔ احساس بے پردگی جس کی جان لے گیا، احساس بے پردگی جس کی جان لے گیا، اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اور آج قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ آج یہ بے پردگی کو فیشن سمجھتے ہیں، بے پردگی فیشن ہے۔ میں تو حیرت میں کہتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، جن کا نام لیے بغیر سنی خطیب اپنی گفتگو اپنا خطبہ مکمل نہیں کرتا، اس سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت یہ تھی، رسول اللہ کے بعد کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ 6 مہینے تک حیات رہی، ظاہری طور پر کبھی نہیں مسکرائی۔ بس اس بات پر میں شاید اپنی گفتگو مکمل کر لوں، بیٹی کے لیے کہ شکرانے میں بات تھی تو مجھے بیٹی یاد آئی، تو میں نے اسی لیے بیٹیوں کا ذکر کیا، لیکن یہاں رسول اللہ کی شہزادی کے ذکر پر اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ اپنی بہنوں کی خاص توجہ، آج بیٹیاں ہماری ارتداد تک پہنچ گئی۔ بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے موبائل کی لالچ میں، زیور کی لالچ میں، شادی کی لالچ میں، بائک پہ گھومنے کی لالچ میں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کتنے دردناک حالات سے اور کتنے کرب سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں یہاں یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ زمین علم و ادب کی زمین ہے۔ جامعہ اسلامیہ رونائی اہل سنت کے بڑے اداروں میں سے ایک ادارہ آپ کے پڑوس میں، اور میں اس مرد قلندر کو سلام کرتا ہوں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ میری مراد لسان العصر، سراپا اخلاص، حضور مفکر اسلام علامہ قمرزمان خان صاحب کی لازمی کو، جنہوں نے یہاں پر اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بزرگ قاری جلال الدین صاحب کو بھی ان کی خدمتوں کو سلام کہ حضور مفکر اسلام جب بیرون ملک روانہ ہوئے تو ان کی کمی کا انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا اور کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، اور بھی جو ان کے ساتھ لوگ رہے ہیں میں سب کو نہیں جانتا، مجھے تاریخ نہیں پتا، جتنا معلوم میں نے اتنا عرض کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو قائد کا نام تو آتا ہے، لیکن ساتھ میں بہت سارے فوجی بھی تھے۔ فوج کے بغیر کوئی بھی کام فوج کے بغیر نہیں، اجتماعی کام، تو اس میں یقیناً یہاں کے رہواسیوں نے بھی مدد کی ہوگی، پڑھانے والے علماء نے بھی مدد کی ہوگی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو گیٹ کیپر ہے اس نے بھی مدد کی ہوگی، اور سب کا حصہ ہے نا، سب کا حصہ ہے۔ اسی لیے کوئی کام ہوتا ہے تو امداد سب کی ہوتی ہے، لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ صحرا ہمیشہ قائد کے سر بنتا ہے، چاہے کامیابی کا ہو چاہے ناکامی کا ہو۔ کامیابی کا صحرا بھی قائد کے سر بنتا ہے اور ناکامی کا دھبا بھی قیادت کے سر لگتا ہے۔ تو میں حضور مفکر اسلام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں عمر نو عطا فرمائے۔ وہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں عمر نو عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ ایسے لوگ جنہیں ہم ابو الاخلاص کا نام دے دیں تو بھی مبالغہ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ انہیں بہت عمر دے، اور جو جہاں کام کر رہے اللہ تعالیٰ سب کو اچھی عمر عطا کرے، اس لیے کہ ہم دنیا میں کام کے لیے آئے ہیں،
میں بات اینڈ کی طرف لے جا رہا تھا، بات طویل نہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ صرف درد بھری باتیں کرنا سیکھی۔ ہم کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بیٹیاں بھاگ رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اب بیٹیاں ہی نہیں بلکہ بیٹے بھی مرتد ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی قوم کی ضرورتوں کا خیال نہیں کیا، اور انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں ہمارے فوٹو چھپیں گے ہم وہاں لاکھوں دیں گے، اور جہاں ہمارا نام نہیں ہوگا وہاں ہم ایک رتی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ سارے کام ہم صرف نام کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن یہاں مجھے، میں بات آگے بڑھانے سے پہلے چونکہ آل نبی کا تذکرہ چل رہا ہے تو مجھے نبی کا ایک شہزادہ یاد آیا، سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین جن کو کہتے ہیں۔ مدینے کے غریبوں کے نام آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ رات کے آخری حصے میں اپنی پیٹھ پر غریبوں کی ضرورت کا سامان رکھ کر لے جاتے اور ان کے دروازے پہ خاموشی سے چھوڑ آتے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہماری ضرورت کا سامان کون رکھ جاتا ہے۔ یہاں تو ہم ایک کمبل بھی دینا تو ہم نے فوٹو کھچانا ہے اور واٹس ایپ پہ ڈالنا ہے۔ ہم نے تو اگر کاپیاں بھی تقسیم کرنی ہے تو فوٹو کھچا کر ہمیں واٹس ایپ پہ ڈالنا ہے۔ ہم نے تو اگر کسی اجتماعی شادیاں ہم غریبوں کی کرتے ہیں 50 مرتبہ ان کو اتنا غریب کہتے ہیں کہ اس کو بھی شرم آتی ہے کہ میں نہ آیا ہوتا اجتماعی شادی میں تو اچھا ہوتا۔ یہ کوئی ہنسنے کی بہت دکھ کی بات ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ سب تو نام کے لیے کیا ہے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ نام کے لیے کام کیوں کرتے؟ کام کرو تو نام ہو ہی جائے گا۔ کیا بات؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ آنے والا آیا تو یہ سوچ کر آیا کہ حاجی اطہر کی محفل میں جا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، تو پھر یہ اللہ کے لیے کہاں ہوا؟ یہ تو کچھ نہ کچھ کے لیے ہو گیا۔ کچھ ایسا بھی مخلص آیا کہ چلو میں کچھ نہیں لوں گا، تاکہ حاجی اطہر سوچے کہ کتنا مخلص بندہ ہے کہ کچھ نہیں لیا، تو کچھ نہ لے کر بھی تو کھو گیا۔ کیا بات؟ جس نے لیا وہ بھی تو کچھ منافع میں تھا، جس نے اس نیت سے نہ لیا کہ میرا نام ہو۔ کچھ ایسے تھے کہ چلو یہ بھی نہ ہو، کم سے کم روناہی کے علماء صبح مدرسے میں تو کہیں گے کیا انداز تھا، کیا اشعار تھے، کیا پڑھا، کیا تقریر کی۔ یہ بھی کس کے ساتھ؟ میرے بھائی، لوگوں کے لیے کبھی کچھ مت کرنا۔ بزرگوں کی امانت تم تک پہنچا رہا ہوں۔ موسم بدلنے میں وقت لگتا ہے، لوگوں کی فکر بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ لوگوں کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ارے جو بدل جائیں، جن کی زبانیں بدل جائیں، جن کے انداز بدل جائیں، ان لوگوں کے لیے کیوں کام کرتے ہو؟ جو بدلنے سے اور تغیرات سے پاک ہے اس خدا کے لیے کچھ کرو۔ واہ واہ واہ۔ جو کبھی اجر ضائع نہیں کرتا، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا قدردان اللہ ہے، اللہ ان کی قدر کرتا ہے۔ نام کے لیے کام مت کرو، سنت زین العابدین پر عمل کرو۔ اللہ اکبر، لوگوں کی ضرورت بنو، غریبوں کو مضبوط کرو۔ میں تو اتنا کہتا ہوں، بڑی معذرت ہو سکتا ہے مجھے گالی بھی دیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی گالی اور لوگوں کی تعریفوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ مولانا ہمارے بھائی سید صاحب شاغل امام ایسے نہیں ہیں، لیکن ناظم 4 جملے زیادہ بولتا ہے تو بھی دل دھک دھک کرتا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تو اس قابل تھا جو لوگ تجھے کہتے تھے، تو قیامت میں کیا جواب دے؟ ادھر اس نے اللہ کے یہاں پھنسا دیا اور کمرے میں جا کے بیٹھتا ہے، امین القادری کو کیسا بیوقوف بنایا، دیکھا کیسی کیسی تعریف کر کے اس کو چڑھایا، ادھر یہاں پھنسا رہا، ادھر وہاں پھنسا رہا، اور ہاں امین القادری خوش ہے، میں نے تو کرامت بیان ہوگی، میری تو ولایت بیان۔ ارے نادان، اسٹیج کا ناظم ولی نہیں بناتا، تیرا تقوی تجھے اللہ تک لے جاتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان ہم کہاں پہنچنے؟ کیا بات۔ بھائیوں، ہمیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں پوری دنیا والی کہہ دے، قدرت کی نگاہ میں اگر تو مقبول نہیں ہے تو تیرا کچھ نہیں ہے، تیرے وجود کو قبروں کے کیڑوں نے کھانا ہے۔ دنیا تجھے مخیر قوم و ملت کہہ رہی ہے، اللہ کے یہاں تو ریاکار ہے، تیرے قبروں کی تیری ہڈی کو بھی قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے۔ اور اگر تو اللہ کے یہاں مخلص ہے، اللہ کے یہاں ثابت کرو کہ ہم مخلص ہیں، اور اللہ کے یہاں جلدی سے ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے کچھ کریں، اللہ کے لیے کرنے والوں کا انداز بتاؤں۔ ہاں کسی ضرورت کے تحت اگر کریں، مجبوری کے تحت کریں، نیت اگر الگ ہو تو بات الگ ہے۔ ہر چیز پر میں تشہیر کرنے میں پابندی نہیں لگاتا، کہیں مجبوریاں بھی ہوتی ہے، مخیروں کو بتانا بھی ہوتا ہے، چندہ دینے والوں کو اطلاع بھی کرنی، وہ الگ بات ہے، لیکن نیتیں خالص ہو، نیتیں اللہ کے لیے کچھ کرو، اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے، معاذ اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں یتیموں کا کھانے کے لیے یتیم کھانا بناتے ہیں، یتیموں کا کھانے کے لیے یتیم خانہ بناتے ہیں۔ تلفظ پر غور کریں، یہ حال ہو گیا ہے، یتیموں کا کھانے کے لیے یتیم خانہ بن رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے یتیموں کا کھایا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری۔ 2 مرتبہ خدا کا عرش کانپتا ہے، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ جب کوئی یتیم پہ ظلم ہوتا ہے تب اللہ کا عرش کانپتا ہے، اور دوسری مرتبہ جب کسی عورت پہ ظلم ہوتا ہے تب اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ خدا کا ہر عرش کانپتا ہے، عورت پہ ظلم ہوتا ہے۔ آج تو 3 بچوں کی پیدائش کے بعد طلاق دے دی جاتی ہے، ہمارا کون بگاڑے گا کیا؟ 5 بچوں کی پیدائش کے بعد طلاق دے دی جاتی ہے، ہمارا بگاڑے گا کیا؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی نہیں دیتے۔ جس مذہب میں الترغیب والترہیب اٹھا کر دیکھو، پسو کو گالی دینے کے لیے رسول اللہ نے منع فرمایا، اور آگے بڑھئے تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دیا کرو۔ جس مذہب نے شیطان کو گالی دینے سے منع کیا، اس مذہب کے لوگ اپنی بیوی کو گالی دیں۔ فرمایا جب تم شیطان کو گالی دیتے ہو تو وہ پھولتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اس لیے شیطان کو گالی نہ دیا کرو، بلکہ کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہمارے مذہب کا تقدس ہے جو شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتے، اور یہاں رحمان کے بندوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ بہت دور ہو گئے ہم دین سے، بہت رسومات کے چکر میں دین سے، اصل دین سے دور ہو گئے۔ بات سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں، امام زین العابدین پاک علی ابن حسین واقعہ کربلا کے بعد غریبوں کی ضرورت کا سامان ان کے گھروں کے پاس رکھ کر کے جاتے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون رکھ کر کے جاتا ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو زہر دے دیا گیا، تو آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا، تو لوگوں نے کہا زین العابدین بادشاہ یہ تو کہیں نوکری کے لیے جاتے نہیں تھے، پھر ان کی پیٹھ پر گونیوں کے نشان کیسے؟ تو امام محمد باقر نے کہا تھا مدینے والوں تم اپنا پراسرار خادم ڈھونڈا کرتے تھے، وہ کون ہے جو ضرورت کی چیزیں ہمارے دروازے پہ لا کے ڈالتا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی حسین کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین تھا، جو تمہاری مدد کرتا تھا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ آج ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں، بچیوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک مالدار آدمی صرف اپنے خاندان اور رشتہ دار والوں کی مدد کرنا شروع کر دے، وہ پورا خاندان کور ہو جائے گا۔ ہم محرم شریف میں 3 کروڑ کا شربت بانٹتے ہیں۔ ایک کلپ نظروں سے گزری، ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار سید نجیب حیدر میاں صاحب کی، کہ انہوں نے کسی کو کہتے سنا کہ ایک پیر صاحب 3.25 کروڑ کا شربت بانٹتے ہیں۔ حضرت نے وہی فرمایا، میں اپنے مرشد کی بات دہراؤں کہ فرمایا کہ 3 کروڑ کا شربت امام کے نام پہ بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ شربت بانٹنے کا انکار تو کوئی نہیں کرتا بھئی، جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے تو امام کے نام پہ شربت پلانے پہ کیا ملے گا؟
شربت کا انکار ہے، لیکن 3 اور 3.25 کروڑ کا شربت اگر سنی امام کے نام پہ پلا رہا ہے، کاش کہ یہی 3 کروڑ کے چلے 3.25 کروڑ کے جو ایک رقم بچتی ہے اس سے شربت پلا دو، 3 کروڑ میں تو کتنی اچھی یونیورسٹی قائم ہو سکتی، کتنی اچھی کالج قائم ہو سکتی۔ امام حسین کے نام پہ قائم کر دو بھائی، پانی کا شربت شکر اس میں ملا کے پلانا کیا ضروری ہے؟ کیا علم کا شربت ادب کے جام میں نہیں پلایا جا سکتا کسی کالج سے؟ اور شربت پینے والا تو ادھر پیا ادھر ختم۔ اگر امام حسین کے نام سے کوئی کالج قائم ہو جائے تو یہ علم و ادب کا شربت تو جب تک چاند و سورج نکلتے رہیں گے تب تک پلایا جاتا رہے گا۔ اور باب مدینۃ العلم کا بیٹا علم کی خدمت سے خوش نہیں ہوگا تو پھر کس سے خوش ہوگا؟ لیکن ہماری ترجیحات بدلتی جا رہی ہے۔ ہمیں جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، ہم ترجیحات کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم ضرورتوں کو پرائیورٹی نہیں دیں گے، اس وقت تک کہ قوم کے حالات نہیں بدلنے والے۔ میری گزارش ہے اللہ کے بندو، ایک بات میں کہتا ہوں، جائز اور ناجائز کی میں کوئی بحث چھیڑنے نہیں آیا، لیکن میں صرف آپ کے سامنے اتنی بات رکھنا چاہتا ہوں، عرس میں صرف ہم جو قوالیاں کرتے ہیں اگر ہم اس پہ کنٹرول کر لیں تو ہم ولیوں کے نام سے کئی کالج قائم کر سکتے ہیں۔ ابھی میں جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں کر رہا، ہم لوگ اللہ اکبر محرم کے نام پہ رسومات پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، مولا علی، امام حسین، سیدہ فاطمہ، پنجتن پاک کے نام پہ ہم کتنی بڑی بڑی عمارتیں قائم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ترجیحات کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہمیں ترجیحات کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے شادی کرتے وقت، نکاح کرتے وقت جہیز کے معاملات کو کنٹرول کرنے پڑیں گے، خرچ اخراجات کو کنٹرول کرنے پڑیں گے۔ شادیوں کے اندر کتنی رسومات ہم نے پاکستانی سیریل دیکھ کر، ہندوستانی سیریل دیکھ کر، سیریلوں کی وجہ سے یہ رسم، یہ رسم، یہ رسم، یہ رسم، ایسی ایسی رسمیں ایجاد کر لی کہ العیاذ باللہ اب تو نکاح میں شرکت کرتے وقت تو شرم آتی ہے۔ ادھر دولہا بیٹھا ہے، ادھر دلہن بیٹھی ہے، قاضی بیچ میں کھڑا ہو کر کے نکاح پڑھا رہا ہے۔ میں نے کہا لات مارو ایسی محفل کو، قاضی جاتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ 5000 پر ہم اپنی تہذیب بیچنے چلے جائیں، ہم اپنا تمدن بیچنے چلے جائیں، ہم اپنی غیرت بیچنے چلے جائیں۔ ہم حسینی ہیں تو ایسے حسینی بنو جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ کوئی کہے آؤ پاکستانی انداز میں، سیریلوں کے انداز میں نکاح پڑھا دو، کہا ہمیں کیوں بلاتے ہو؟ جس کو دیکھ کر کے سیکھا انہی کو بلوا کر کے نکاح پڑھا لو۔ ان پہ پابندی لگے تو نہ لگے تو پھر کہنا ڈی جے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں۔ کاش کہ ہم یہ کہتے ڈھول بجانے والوں سے ہی نکاح پڑھوا لو، ڈی جے بجانے والوں سے ہی نکاح پڑھوا لو۔ یاد رکھنا قوم کی نکیل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امام حسین کا ساتھ کس نے دیا نہیں دیا 2 نمبر کی بات ہے، لیکن امام حسین احتجاج بن کر کے کھڑے رہے اور یزید کو ایسے بے نقاب کیا۔ مسلمان تو مسلمان، آج تاریخ پڑھنے والا غیر مسلم بھی کبھی یزید کی تعریف کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ کیا بات! ہمیں بھی مجرموں کو ایکسپوز کرنا ہوگا، انہیں ننگا کرنا ہوگا، ان کے چہروں سے نقاب کھینچنا ہوگا۔ ہم کٹ جائیں مگر احتجاج ضرور درج کرائیں۔ ہم نے کسی مذہب کے آدمی کو، بلکہ ایک جملے کا اضافہ کر دوں، ہم نے کسی مذہب کے شریف آدمی کو کبھی یزید کی تعریف کرتے نہیں دیکھا اور حسین پاک کی مخالفت کرتے نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ! امام نے وہ بات کی ہے، ہم بھی اپنا احتجاج درج کرانا سیکھو، احتجاج درج کراؤ۔ سن لو، آج ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں، ہم ہوتے ہیں بڑے سے بڑے پیر کی ہمیں خلافت ملے، میرے نام کے ساتھ لگے گا تو میری عزت بڑھے گی۔ میں آپ کے سامنے قول پڑھتا ہوں امام حسن بصری کا، جو آپ نے مولا علی سے نقل کیا ہے۔ امام حسن بصری سرکار مولا علی سے بیان کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے، اور وہ اللہ کی کتاب قرآن کا خلیفہ ہے۔ توجہ کریں، ہم لوگ سب کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں، رب کے خلیفہ کب بنو گے؟ اور رب کا خلیفہ بننے کے لیے تمہیں نیکیوں کا حکم دینا پڑے گا اور گناہ سے روکنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا۔ احتجاج درج کیا منصب ملتا ہے نیکی کا حکم دے کر گناہ سے روکنے والوں کو؟ وہ کون بنیں گے؟ اللہ کے خلیفہ۔
کیا بات، اس کا حقیقی معنی تو صوفیہ بیان کریں گے، لیکن امام حسن بصری کے اللہ کا خلیفہ، رسول اللہ کا خلیفہ، اللہ کی کتاب قرآن کا خلیفہ، اور فرمایا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے، امام حسن بصری فرماتے ہیں پھر اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا، اور ظالم حکمراں اللہ مسلط کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ جب ان کے خلاف بد دعا کریں گے تو اللہ ان نیکوں کی بد دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تمہارے حالات نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ نے ظالم تم پر اس لیے مسلط کیا کہ تم نے کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا۔ آج ہمارے سامنے لوگ سونے کی انگوٹھیاں پہن کر آئے، لوگ کڑے پہن کر آئے، لوگ عجیب عجیب انداز میں، ہم نہیں روک پاتے، کیوں؟ برا نہ لگ جائے، دوبارہ بلانا آئے نہیں آئے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے بھائی پبلک رزاق نہیں ہے، اللہ رزاق مطلق ہے، کسی کو بھی غلطی کرتے دیکھو۔ ہم نے دیکھا ہمارے سرکار ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، صرف گلے کا بٹن کھلا ہو جائے تو فرماتے تھے گلے کا بٹن لگا، جو گلے کا بٹن بھی کھلا رہنا دیکھنے پر ٹوک دیا کرتے تھے، ان کے پاس پرواہ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے رب اللہ کو مانا تھا۔ ہمارے بزرگوں کا طریق یہی تھا، آج ہم اپنے بزرگوں کے طریق سے دور ہو گئے، تو میں عرض یہی کر رہا ہوں، ہماری بیٹیاں بے پردہ ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہمارے بیٹے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم روک نہیں پا رہے ہیں، اور اگر نہیں روکو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے، ظالم حکمراں تم پر مسلط تو ہو ہی گئے، اب بربادی میں بچا کیا ہے؟ اب بھی بیدار ہونے کی کوشش کرو۔ سیدہ کائنات کا ذکر چل رہا تھا، اسی بھی بات پوری کرنے کے لیے کہا تھا، بات پوری کر دوں۔ نبی کی شہزادی کیسی تھی؟ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینہ حیات رہی ظاہری طور پر، کبھی نہیں مسکرائی، صرف روتی تھی، صرف روتی تھی، اور روتے روتے جو اشعار کہے ہیں امام قسطلانی نے لکھا ہے، کہتی ہیں کہ جو میرے بابا کے وصال پر مجھ پہ غم ٹوٹا ہے، اگر یہ دنوں پہ پڑ جاتا تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر یہ پہاڑوں پر پڑ جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہاں ہاں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دکھ کو محسوس کرو، اور یہاں جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہتا ہوں، بیٹی سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتی ہے وہ اپنے باپ سے کرتی ہے، اس لیے باپوں کو چاہیے نا کہ وہ بیٹی کو بہت سنبھال کے رکھے۔ ایک جملہ کہہ دوں، بستروں پر سلانا بیٹیوں کو یہ تو سب کا طریق ہے، جس نے بیٹی کو سینے پہ سلایا ہے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ کیا بات، جب امام علی مقام میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے تو سیدہ سکینہ نے روک کر یہی کہا تھا، بابا آپ تو جا رہے ہیں، جو جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھیا اصغر کو آپ لے گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، کیوں روٹ جاتا ہے ہم سے؟ بابا آپ بھی مت جاؤ، بابا اگر آپ جائیں گے نا تو آپ بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور آپ جانتے ہیں نا بابا کہ آپ کے سینے پہ سونے کی مجھے عادت ہے، میں آپ کے سینے کے بغیر کیسے سو سکوں؟ سیدہ سکینہ نے کہا، بابا آپ کے بعد میں آپ کے سینے کے بغیر کیسے سو سکوں؟ تو سیدہ سکینہ کو سینے لگا کر میرے امام نے کہا تھا، بیٹی میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرا سینہ تجھے میسر نہیں آئے گا تو مسلمانوں کی عقیدتوں کی سیج تجھے میسر آئے گی، میری قوم تیری بڑی قدر کرے گی، بڑی عزت کرے گی، جب بھی تیرا ذکر ہوگا تو بہت خیر سے کیا جائے، بہت احترام سے کیا جائے۔ امام کی نگاہیں آج کی یہ محفلیں دیکھ رہی تھی، ہاں جب بھی سیدہ سکینہ کا ذکر آتا ہے تو پھر احترام اور عقیدتوں کا وہ منظر لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ کیا کہیے، بیٹی کی اتنی عزت ہے، بیٹی باپ سے اتنا پیار کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کے بعد جو قصیدہ لکھا تھا اس میں یہ کہا تھا، مجھے وہ غم آئے، وہ غم آئے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا، صحابیات نے کہا کہ فاطمہ الزہرا کو روتے دیکھ کر اس غم میں ہمارے بال سفید ہو گئے، اتنا آہو بکا کیا آپ نے، کبھی مسکرائی نہیں۔ ایک دن بہت دکھ میں بیٹھی ہوئی تھی، بہنوں کی خاص توجہ، بہت دکھ میں بیٹھی ہوئی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس آئی
اور سیدہ اسما نے پوچھا بی بی کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، بہت فکر مند ہیں آپ؟ تو سیدہ نے کہا پوری زندگی میرے وجود پر کسی نے نظر نہیں ڈالی، دنیا سے جانے کا وقت جو بابا نے بتایا تھا وہ قریب آ گیا ہے، اب میں سوچتی ہوں کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تو مدینہ منورہ میں کھاٹ پہ رکھ کر لوگوں کو لے جاتے ہیں، ایک چادر ڈال دیتے ہیں، تو چادر ڈالنے کے بعد بھی تو جسم نظر آتا ہے نا، تو میں سوچتی ہوں پوری زندگی مجھے کسی نے نہیں دیکھا، وصال کے بعد لوگ مجھے دیکھیں گے، بعد وصال لوگ مجھے دیکھیں گے۔ تو اس وقت سیدہ اسما بنت امیس نے کہا تھا بی بی میں اپنے شوہر سیدنا جعفر طیار کے ساتھ جب حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے، تو میں نے وہاں کے جنازے دیکھے، اور وہاں کا جنازہ اہل مدینہ کے جنازے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ڈولی بنتی ہے، ڈولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بنا کے بتاؤں، اسی میں آپ کا جنازہ جائے گا، آپ کی میت اسی میں جائے گی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میں بنا کے لاتی ہوں۔ اور سیدہ اسما بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کے نکاح میں پہلے تھی، ان کی شہادت کے بعد اب صدیق اکبر کے نکاح میں آئی تھی، تو وہ جنازہ بنا کر لائی۔ کہ بی بی دیکھو اس میں انسان اندر کا نظر نہیں آتا، تو سیدہ فاطمہ نے بعد وصال پردے کا میرا انتظام ہو گیا، بابا کے وصال کے بعد پہلی اور آخری مرتبہ مسکرایا تھا کہ اللہ نے میری آبرو کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لوگ جنازہ دیکھ کے نہیں مسکراتے، سیدہ فاطمہ کو اپنی حیا اور غیرت سے کتنا پیار تھا کہ سیدہ نے جنازہ دیکھ کے مسکرایا، اور اس کے بعد وصیت کی میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ میرے وجود کو کوئی دیکھ نہ سکے، اور رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ہے۔ جس مذہب میں ایسی بیٹیاں ہوں، آج ہماری بیٹیوں کو چاہیے ان کے کردار کو آئیڈیل بنائیں، ان کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں۔ سیدہ سکینہ، سیدہ زینب، میں کیا عرض کروں، وقت ہوتا میں نے سوچا تھا کہ 10:30 بجے بھائی نے کہا تھا کہ مائک دے دیا جائے گا، اگر اس وقت ہوتا تو کم سے کم سیدہ سکینہ پاک کے تقوی پر کچھ بات کر لیتے، مزید سیدہ زینب پہ کچھ بات کرتے، مگر یہ آخری محفل تو نہیں، اللہ زندگی جب دے گا، جہاں دے گا، کہیں نہ کہیں ان آقاؤں کا ذکر ہوگا۔ بس اللہ سے اتنی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اہل بیت اور رسول پاک نبی اور آل نبی کا سچا وفادار بنا کر رکھے، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ، صحابہ کے احترام کے ساتھ، اور ہمارے امام نے ہمیں جو پیغام دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت، صحیح پرورش اور اچھے انداز سے ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں واقعی بیٹی بچانے اور بیٹی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف نعرے کی حد تک نہ رہے، بلکہ سیدنا امام حسین نے جیسی تربیت کی بیٹی کی، سیدہ فاطمہ نے جیسی تربیت کی بیٹی کی، رسول پاک نے جیسی تربیت کی بیٹی کی، اللہ ہمیں ان کے صدقے میں اپنی بیٹیوں کو زیور ادب، زیور حیا، زیور تقوی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے بھائی